الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ وقال تبارک و تعالی قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون۔ صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر برادران اسلام، معزز بزرگوں اور دوستوں، اس امت کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین اور مذہب پر ہے۔ ہماری شریعت میں جو طریقے رائج ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام زندگی اور احکام شریعت ہم کو سکھلائے اور بتلائے ہیں، اس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین اور ان کا طریقہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں کہا گیا ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین۔ مطلب آیت کا ہے اتبعوا ملت ابیکم ابراہیم، کہ تم اپنے باپ اور اپنے والد بزرگوار حضرت ابراہیم کے دین اور مذہب کی پیروی کرو اور اتباع کرو۔ ہوا سماکم المسلمین، جنہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ یہ نام ہم کو اس وقت سے ملا ہے، ہوا سماکم المسلمین۔ آپ غور کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں فرمائی اپنی زندگی میں، اس میں ایک دعا یہ بھی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ یہاں بھی مسلم کا لفظ ہے۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، وہاں بھی لفظ مسلمین ہے۔ اور حضرت ابراہیم بیت اللہ کے پاس جو دعا فرما رہے ہیں، اس میں کہا گیا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا۔ ہمارا نام مسلمان دیا گیا، اور مسلمان اور اسلام اور مسلم کے معنی آتے ہیں تابع دار، اطاعت گزار کے آتے ہیں۔ تو ہمارے دین کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین اور مذہب ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ میں، یعنی حضور فرما رہے ہیں اپنے بارے میں اپنے والد حضرت ابراہیم کی دعاؤں اور حضرت عیسیٰ کی بشارتوں اور اپنی والدہ آمنہ کی تمناؤں کا نتیجہ ہوں۔ غور کیجیے، تین باتیں آپ نے بیان فرمائی ہے۔ میں اپنے والد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں اور اپنی والدہ حضرت آمنہ کی تمناؤں کا نتیجہ ہوں۔ ان تینوں چیزوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے خاتم النبیین بنا کر کے مجھے بھیجا ہے۔ اس میں دعائے ابراہیم بھی ہے، بشارت عیسیٰ بھی ہے، اور تمنائے والدہ آمنہ بھی ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تمنا بھی ہے۔ تین چیزیں مل کر کے امت کو ایک ایسا نبی ملا
کہ جس کی شریعت اب قیامت تک کے رہے گی. اب آپ دیکھو، غور کرو ایک چیز پر جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگانی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور زندگانی، دونوں کو آپ کمپیئر کریں گے، دونوں کا آپ تقابل کریں گے، اس کو اگر جو ہے اس طرح مقابلے کی شکل میں اگر آپ دیکھیں گے تو دونوں نبی کی اور دونوں بزرگوں کی زندگی میں وہ سارے واقعات اور وہ ساری بنیادیں ایک نظر آئے گی اگر غور کرو تو. اسی لیے قرآن کریم میں لفظ اسوتن، آپ کے بہت کام کی بات ہے، یہ لفظ اسوتن قرآن میں 2 ہی پیغمبروں کے لیے استعمال کیا گیا ہے. ایک تو ہمارے نبی کے لیے کہا گیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، کہ تمہارے لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں نمونہ ہے، آئیڈیل ہے نبی کی زندگی تمہارے کے لیے. اور یہی لفظ اسوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کیا گیا قرآن میں، جو آیت میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. باقی آپ کو کسی پیغمبر کی لائف اور حیات کے سلسلے میں آئیڈیل اور نمونے کے لیے لفظ اسوہ کسی نبی کی زندگی کے لیے استعمال نہیں کیا گیا ہے. کچھ تو بات ہے نا. اس لیے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگانی اور حضرت نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ اور مبارکہ دونوں سیم ہے، دونوں ملتی جلتی ہے. کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تو 5000 سال پہلے کے ہیں. ہمارے نبی کی زندگانی کو 1442 سال گزرے، ابھی ہجرت سے ہم جوڑ رہے ہیں اس کو، 1400 سال سے کچھ عرصہ زیادہ گزرا. حضرت ابراہیم کی زندگانی کو 5000 سال پہلے، ان کا زمانہ بہت پہلے کا ہے، لیکن زندگی سیم ہے دونوں کی. اور ہمارے نبی جو آئے وہ سلسلہ ابراہیم سے ہی ہے نسب کے اعتبار سے، کیونکہ آپ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسب اور خاندان سے ہے ہمارے نبی. نہیں سمجھ رہے بات؟ سارے انبیاء پہلے جو آئے وہ بنی اسرائیل میں سے، اور ہمارے نبی جو آئے وہ بنو اسماعیل میں سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل اور اولاد سے ہمارے نبی کا سلسلہ ہے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں. تو گویا آپ حضرت ابراہیم کی سلسلہ نسب سے آئے. دونوں کی زندگانی میں یکسانیت کیا ہے، جوڑ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید پیش کی تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم کی توحید کا انکار گھر سے کیا گیا. والد صاحب نے انکار کر دیا. آزر جو بت بنانے والے بھی تھے اور بتوں کے پرستار اور پجاری بھی تھے، پورا ماحول شرک کا تھا. حضرت ابراہیم نے جس سماج میں، سوسائٹی میں، اور جس کہنا چاہیے کہ خاندان اور قبیلے اور کنبے میں آپ نے آنکھ کھولی اور اللہ کے پیغامبر بن کر کے، ایلچی اور سفیر بن کر کے آپ نے اللہ کی توحید کو بندوں تک پہنچانے کی کوشش کی، تو پورا سماج تو شرک والا تھا نا. تو گھر سے مخالفت ہوئی آپ کی. ابا جان نے کہا کہ تو نئی بات لے کر کے آیا ہے، تیری بات مانی نہیں جائے گی اور تجھے گھر سے نکال دیا جائے گا. ڈانٹا، سخت و سست کہا، دھمکیاں دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام پیار سے، حکمت سے والد صاحب کو سمجھا رہے ہیں، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.
ابا جان ایسے معبودوں کی اور خداؤں کی آپ بندگی اور وندنا اور آپ ان کو پوچھتے کیوں ہیں جو سنتے بھی نہیں ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں، انہیں نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت بھی نہیں ہے، تو خدا ایسا کمزور کیسے ہو سکتا ہے جو سنتا بھی نہ ہو، دیکھتا بھی نہ ہو، کچھ نہیں کر سکتا؟ خدا تو اس طاقت کو کہتے ہیں جو زمین کو آسمان کر دے اور آسمان کو زمین کر دے۔ خدا تو اس ہستی کو کہتے ہیں جو جب چاہے، جیسا چاہے، جتنا چاہے، جو چاہے کر سکے، اس طاقت کا نام خدا ہوتا ہے، اور وہ طاقت اللہ رب العزت کی ہے۔ آپ کیوں ایسا یہ بناتے بھی ہو ان کو اور انہی کو معبود بناتے؟ سمجھایا، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان لکم عدوا مبینا۔ ابا جان آپ شیطان کے پیچھے مت چلو، وہ تو گمراہ کرنے والا ہے۔ یہ سب سمجھایا، لیکن بات والد صاحب کے نہیں سمجھ میں آئی۔ شہر بدر کر دیا گیا، مخالفت گھر سے ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے اور بستی سے نکال دیا گیا، کیونکہ اگر تو نہیں گیا تو تجھے سنسار کر دیا جائے گا۔ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ حضرت ابراہیم کے والد کہہ رہے ہیں اگر تو لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر تو اللہ کی توحید کو پہنچانے سے نہیں رکا اور بہت سارے معبودوں کی بندگی اور جو ہے پرستاری سے تو نے لوگوں کو روکنے سے تو باز نہیں آیا اگر، تو ہم تجھے سنسار کر دیں گے، یعنی پتھر مار مار کے تجھے ہلاک کریں گے۔ واجرنی ملیا، اور تو مجھے دور کہیں مجھے چھوڑ کر کے چلا جا۔ دیکھو ایک واقعہ سب سے پہلا جو ہوا حضرت ابراہیم کے ساتھ، ان کے اپنے خاندان میں یہ ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، آپ نے جس ماحول میں اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی، حضرت ابراہیم کی دعا تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حضرت ابراہیم کی یہ دعا تھی، اے اللہ ہمارے خاندان و قبیلے سے انہی میں سے ایک ایسا انسان پیدا کر دے جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نجات دہندہ، انہیں سرخ رو کرنے والا، کامیاب زندگی کی راہیں سجھانے والا، اور اللہ سے بچھڑے بندوں کو تعلق پیدا کر کے کامیاب زندگی بنانے والا کوئی ایسا فرد بشر اور کوئی ایسا جیالہ اور کوئی ایسا انسان اللہ بھیج دے۔ یہ تڑپ کر دعا تھی حضرت ابراہیم کی۔ اس دعائے ابراہیم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب پر قریش مکہ اور خاندان قریش میں انہی قریشی اور ہاشمی خاندان سے ایک ایسے جو ہے بچے کا اور ایک ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا جنہیں ہم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اب پیغمبروں کو حکم کیا دیا گیا کہ ہماری توحید کا آغاز گھر سے کرو۔ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ امر بالمعروف، بھلی بات کا حکم، غلط بات سے روکنا، اور دعوت اور توحید، اس کا آغاز اپنے گھر سے پہلے کرو۔ اس لیے کہا گیا قرآن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، نبی پہلے اپنے گھر والوں کو ڈراؤ، پہلے اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ کہ اللہ کون ہے، توحید کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اور اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، وہ کمزور ہے، وہ لچر ہے۔ تمہاری زندگی کے نفع اور نقصان کا ایک ہی رب ہے جو کائنات کا رب ہے۔ یہ سمجھاؤ گھر والوں کو، ڈراؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کر لیا، صفا پہاڑی پر جمع کیا تھا، سب جمع ہو گئے، بنو ہاشم جمع ہو گئے، قریش جمع ہو گئے، اور دیگر آپ کے خاندان سے جڑے ہوئے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اس میں چچا ابو لہب بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید پہنچائی، پیش کی، بات مشہور ہے بہت۔ آپ نے کہا کہ دیکھو تم مجھے امین اور صادق مانتے ہو، کیونکہ 40 سال نبی کی زندگی پورے خاندان میں گزری، اپنوں میں گزری۔ 40 سال تک نبی کی بے داغ زندگی کو، نبی کی بے داغ جوانی کو، نبی کے حسن معاشرت کو، نبی کی نرم خوئی کو، نبی کے بلند اخلاق اور کیریکٹر کو
عرب دیکھتا رہا، خصوصاً مکہ والے دیکھتے رہے اور مجبور ہو گئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پورے عرب میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور کہہ دیا انہوں نے آپ تو امین ہیں، آپ تو صادق ہیں۔ اس لیے نبی کی رسالت کو نہ مانتے ہوئے بھی اپنی امانتیں نبی کے پاس لا کر رکھتے تھے، کیونکہ سچا تو یہی ہے۔ امانت اگر واپس ملے گی تو محمد الرسول اللہ کی دہلیز اور دربار سے واپس ملے گی، سچائی اور عدل اگر ملے گا تو نبی کے آستانے سے ملے گا۔ نبی کی رسالت کو نہیں مانتے، باپ دادا کے دین و مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن سچا ہے تو پورے مکہ میں اگر کوئی سچا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے امانت نبی کے پاس رکھتے ہیں۔ لیکن آپ نے دعوت پیش فرمائی، دیکھو تم مجھے سچا مانتے ہو، امانت دار مانتے ہو، اگر میں ایک بات کہوں گا تو تم مانو گے میری بات کو؟ کہا کہ بالکل مانیں گے۔ سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سے بھی مخاطب ہو کر کے کہا، یا فاطمہ تو بنت محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، جبکہ بہت چھوٹی تھی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، لیکن آپ نے خطاب ان سے بھی کیا، چچا ابو لہب سے بھی خطاب کیا، یا قریش یا بنو ہاشم، آپ نے قبیلوں کے نام لے کر کے فرمایا، میں تمہیں کہتا ہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا ایک دشمن ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور وہ تمہیں برباد کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات کو صحیح مان لو گے؟ ایک اپنی طرف اٹریکشن کرنے کا اور اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح متوجہ کرتے ہوئے تو سب نے کہا کہ بالکل آپ جو کہیں گے ہم اسے سچ مانیں گے، کیونکہ آپ کو ہم نے پرکھا، آپ کو ہم نے دیکھا، آپ کی زندگانی کو ہم نے ٹٹولا اور کھنگالا ہے، آپ سے زیادہ سچا اور امانت دار کوئی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر سنو، ایک اللہ کا عذاب ہے جو ہمارے پیچھے تمہارے پیچھے دوڑا چلا آ رہا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، پھر اب ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو ماننے پر تمہاری کامیابی ہے، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو میں کہہ رہا ہوں پیچھے ایک عذاب ہے، ایک دشمن ہے، کہا کہ وہ یہی ہے، اگر شرک کو ہم نے نہیں چھوڑا، باپ دادا کے دین اور اس کے طور طریق کو اگر ہم نے نہیں چھوڑا، شرک پر جمے رہے، کفر پر اڑے رہے، اللہ کی توحید کو نہیں مانا، تو پھر ایک عذاب ہے جو ہمارے پیچھے آ رہا ہے، وہ ہمیں ہلاک و برباد کر دے۔ قولوا لا الہ، کہو لا الہ الا اللہ، میں جس دین کو لے کر کے آیا اسے مان لو۔ ابو لہب نے سب سے پہلے مخالفت کی۔ دیکھو وہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو چلے گئے تھے دنیا میں، آپ کے آنے سے پہلے ہی چلے گئے وہ تو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ، آپ کی عمر 6 سال کی تھی، والدہ چلی گئی، سنبھالا تو آپ کو جو ہے چاچا نے نا، نہیں سمجھ رہے بات؟ ایک ابو طالب تھے رضی اللہ، ابو طالب تھے، اور دوسرے یہ کہ ابو لہب بھی چچا تھا، لیکن اب ابو لہب نے سب سے پہلے مخالفت کی، یعنی نبی کے پیغام توحید کو سب سے پہلے ٹھکرایا خاندان کے فردوں نے۔ چچا تو باپ کے درجے میں ہوتا ہے، والد تو تھے نہیں، ابو لہب نے ٹھکرا دیا اور کہنے لگا تبا لک یا محمد الہٰذا جمعتنا، اے محمد نعوذ باللہ، ہزاروں مرتبہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اے محمد تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ یہ بتانے کے لیے، باپ دادا کا دین ہم سے چھڑوانے کے لیے؟ میں اس واقعے سے صرف یہ بتا رہا ہوں، ابھی غور کرو، حضرت ابراہیم نے جب پیغام توحید پیش کیا تو سب سے پہلے مخالفت والد صاحب نے کی، تیری بات نہیں چلے گی تو یہاں سے چلا جا بولے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید پیش فرمائی تو سب سے پہلی مخالفت گھر سے ہو رہی ہے، اور چچا ابو طالب سب کا چچا ہے، خونی رشتہ ہے، بھتیجے کے دین کو ٹھکرا کر بھتیجے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذلیل نہیں ہونے دے گا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذلیل ہو جائے، اسی لیے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، پوری صورت اس کے بارے میں آ گئی۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے محمد الرسول اللہ کو ذلیل کرنے والے چچا کے سر کو زمین میں رگڑا کر کے اس کو ذلیل کر دیا، اور ہمیشہ کے لیے یہ بد دعا قرآن میں آ گئی، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور ہلاک ہو جائے، یعنی تو ہلاک و برباد ہو جائے۔
نبی تو آباد رہے، شاداب رہے، نبی کا دین آباد رہا، شاداب رہا، اور وہ پھلتا رہا، پھولتا رہا، لیکن ابو لہب نیست و نابود ہو کر قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کی نگاہ میں ذلیل و خوار ہو گیا۔ یہ پہلا واقعہ ہے حضرت ابراہیم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیم ہوا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کو شہر چھوڑنا پڑا۔ دوسرا واقعہ زندگی کا، بھائی نکال دیا گیا، شہر بدر کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب نے ان کی مخالفت کی، تو عراق کو چھوڑ کر کے ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی حضرت ابراہیم نے۔ ساتھ میں صرف حضرت لوط ہے، ساتھ میں صرف حضرت لوط اور ان کی اہلیہ ہے، اس وقت تو ساتھ میں تھی ہجرت کے لیے۔ جو بھتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت لوط علیہ السلام، وہ ساتھ تھے، باقی سب مخالف تھے، شام کی طرف ہجرت کی۔ بالکل یہی معاملہ اتنا ستایا گیا ہمارے نبی کو کہ مکہ سے آپ کو بھی مدینہ ہجرت کرنا پڑی۔ حضرت ابراہیم نے بھی ہجرت کی، وطن چھوڑنا پڑا، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ یہ دونوں واقعات زندگی میں سیم ہو گئے۔ اس طریقے سے اگر آپ سیرت ابراہیم پر اور آگے بڑھیں گے اور غور کریں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو قربانیاں زندگانی میں دینا پڑی، وہ ساری قربانیاں حضرت نبی کریم علیہ السلام کو بھی اپنی زندگانی میں دینا پڑی۔ اپنے وطن کو بھی ان کو چھوڑنا پڑا، اہل خانہ کو بھی چھوڑنا پڑا، جان کی، مال کی ساری قربانیاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دینا پڑی۔ اسی لیے قرآن کریم نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اور قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، دونوں بزرگوں اور نبیوں کے لیے کہا کہ تمہارے لیے ان دونوں کی زندگی میں نمونہ ہے اور آئیڈیل ہے، ان کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، یہ زندگی کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر آپ نے بھی فرمائی، آپ کے دور نبوت میں بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، اور قریش مکہ نے بیت اللہ کی جو تعمیر کی تھی اسی تعمیر کے مطابق نبی پاک علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، دونوں کی زندگی میں ہمارے لیے کیا نمونہ ہے؟ پہلا نمونہ اور پہلا سبق تو ہم سب کے لیے یہ ہے کہ اس امت کو قربانی کے دور سے تو گزرنا پڑے گا ہر حال میں، آسانی نہیں ہے، ایمان والے کے لیے آسانی نہیں، قربانی سے دینا ہی پڑے گا۔ اسی لیے قرآن کریم میں کہا گیا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے تو بس ہمارا ایمان لے آنا کافی ہے، اب ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا، امتحان کی بھٹی میں تپایا نہیں جائے گا۔ یہ ایسا اگر ہم لوگوں کا اگر خیال ہے تو یہ خیال درست نہیں ہے۔ ابھی ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ امتحان اور آزمائش کا دور تو ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ چھٹائی کا بھی دور ہے۔ چھٹائی کا مطلب آپ سمجھیں، جو پکے ہیں وہ ادھر ہو جائیں گے، جو کچے ہیں وہ دوسری طرف ہو جائیں گے۔ آزمائش بھی ہے اور ساتھ میں یہ امتیاز اور چھٹائی اور ممتاز ہونے کا یہ دور ہے، جدا ہونے کا۔ اسی لیے لوگ چھٹ رہے ہیں۔ دیکھو کوئی کہہ رہا ہے 26 آیات کو نکال دو، تو اللہ نے اس کو نکال دیا کنارے، چھٹائی ہو گئی اس کی۔ کچھ اور بھی چہرے اسکرین پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، کچھ اور بھی ایسے جو ہے فرد ہے اور ایسے چہرے ہیں جو اسلام کی مخالفت میں بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں گے آپ نے، وہ آتے رہیں گے۔ یہ چھٹائی کا دور ہے۔ کچے جو لوگ ہیں، یعنی جن کے دلوں میں اسلام سے متعلق نفاق ہے اور دشمنی چھپی ہوئی ہے، جو منافق ہے اس امت کے، اللہ تعالیٰ امتحان کے دور سے گزار کر کے ایسے کچے اور کمزور ایمان والے یا کہو نفاق اپنے دلوں میں چھپا کر جینے والوں کو اللہ تعالیٰ الگ کر دے گا۔ یہ الگ ہونے کا دور چل رہا ہے۔
اس لیے ایمان اور اعمال کی طاقت یہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے. یہ معمولی طاقت بالکل نہیں ہے، یہ معمولی نہیں ہے بالکل. ایمان اور اعمال کی طاقت یہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ اب دجالی دور بالکل قریب ہے. دجالی دور، اس کے آنے کا وقت تو بالکل قریب ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتنا قریب ہے، لیکن قریب ہے. جس قسم کے حالات بن رہے ہیں اور ٹیکنالوجی کا جتنا زیادہ پھیلاؤ ہو رہا ہے، انسان نے دنیا کو اپنے آلات اور مشنریوں سے اپنے ہتھیلی میں رکھ لیا ہے. ذرائع ابلاغ اور وسائل اور آسانیاں اور جتنی بھی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، یہ سب جو ہے اسی دجال کے آمد اور اس کے قریب ہونے کا نتیجہ ہے. تو ایمان اور اعمال کی پختگی کے ساتھ اس وقت تو ہم کو جینا ہے. یہی چیز ہمیں بچائے گی دجال کے فتنے سے. اسی لیے حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ جب دجال آ جائے گا تو اس وقت کی پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، کہ ایک انسان صبح کو ایمان والا رہے گا، شام کو کافر بن جائے گا. وہ دور ایسا آئے گا. اور شام کو ایک ایمان والا رہے گا، لیکن جب صبح اٹھیں گے سورج طلوع ہوگا تو پتا چلا کہ فلاں شخص بے ایمان ہو گیا، یعنی وہ کفر میں چلا گیا. ابھی تو اس کا پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے. ابھی مدھیہ پردیش کا ایک واقعہ آیا ہے جو پتا ہوگا آپ کو، واٹس ایپ کے اوپر سوشل میڈیا پہ یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ ایک خاندان کے اتنے لوگ جو ہے اسلام چھوڑ دیے. یہ غلط اور فیک نیوز چلائی گئی اور غلط بات کا پروپیگنڈا کیا گیا تاکہ یہ بتایا جائے کہ بھی گھر واپسی ہو رہی ہے، ایسا بتایا جا رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ ان لوگوں نے یہ اعتراف کیا کہ ہم مسلمان ہیں ہی نہیں، ہم تو مزاروں کے باہر اور مسجدوں کے باہر یہ مسلمانوں کا لباس اور ٹوپی اور کرتا اور پیجامہ اور رومال ڈال کر کے بھیک مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں، کیونکہ دینے والی قوم تو یہی ہے. زکوٰۃ یہ دیتے ہیں، صدقہ یہ دیتے ہیں، خیرات یہ دیتے ہیں، اور یہ رحم دل ہوتے ہیں. ہماری ضرورتیں، ہماری حاجتیں انہی کے در سے اور انہی کے ہاتھوں سے پوری ہوتی ہے، اس لیے ہم نے بھیس بدلا. تو پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ یہ سب، حالانکہ وہ پہلے سے دوسرے ہی مذہب کے ماننے والے، مسلمان نہیں تھے. لیکن دجال جب آئے گا تو حقیقت میں ایسا ہوگا. صبح کا ایمان والا شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام صاحب ایمان رکھنے والا انسان صبح کو پتا چلے گا کہ اس نے ایمان چھوڑ دیا، وہ کافر بن گیا. ہم اسی دور سے میرے بھائیوں بالکل قریب ہے. اور اس فتنے سے کہ ہمارا ایمان چلا جائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس فتنے میں کہ ایمان چلا جائے، اس سے حفاظت کا نہ ہمارا مال ہماری حفاظت کرے گا، نہ ہماری بلڈنگیں ہماری حفاظت کرے گی، نہ ہماری نوکریاں اور منصب و عہدے ہماری حفاظت کرے گے، نہ ہمارا جاہ و جلال ہم کو اس فتنے سے بچائے گا، نہ ہمارا نسب و حسب ہم کو اس فتنے سے بچائے گا. اگر ہم دجالی فتنے سے اور بے ایمانی کی راہ اور ڈگر سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں آپ سے. ایک ہی راستہ ہے، وہ ہم اپنے ایمان کو اور اعمال کو طاقتور بنائیں. کمزور ایمان والے اس فتنے کے سامنے نہیں ٹک پائیں گے، اور پھر اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہوگا کہ ایمان آدمی کے پاس چلا گیا، ساری زندگی ایمان والی گزارا، مسلمانوں کے اندر گزارا، لیکن آخر میں ریزلٹ یہ آیا کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ فتنے کا شکار ہو گیا. اور کہا جاتا ہے کہ الاعتبار بالخواتم، اعتبار تو خاتمے کا ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ اعتبار تو نتیجے کا، ریزلٹ کا ہوتا ہے نا. تو اب یہ ایمان کی فکر ہم سب کو کرنا ہے، اور ایمان کی فکر ہوگی اس کی محنت سے اور اعمال کی طاقت سے ہمارا ایمان بڑھے گا اور طاقتور بنے گا. اور ایک بات حالات حاضرہ کے تناظر میں اور بیک گراؤنڈ میں، پس منظر میں آپ حضرات سے گزارش کے طور پر بولوں گا، خاص طور پر ہمارے ینگ حضرات سے اور نوجوان ساتھیوں سے. میں آپ سے گویا ریکویسٹ
اور گزارش اور کہنا چاہیے کہ منت سماجت کرتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ نوجوان اپنے آپ اپنی زبان کو محفوظ کرے، اپنے اوقات کی حفاظت کرے، اپنے اہل خانہ کی فکر کرے، ایسی زندگی گزارے کہ اپنے اہل خانہ کی بھی آپ کو فکر ہو۔ ہمارے کچھ نوجوان جوش بتاتے ہیں، کسی بھی جگہ کی بات ہو اور جوش بتا کر کے پوری کمیونٹی کو بدنام اور رسوا کر دیتے، پوری مسلم برادری کا سر جو ہے شرم سے نیچا کر دیتے۔ کسی چیز کو سمجھنا چاہیے، پہلے وقت کے نزاکت کو سمجھنا چاہیے، حالات کے تقاضے کو محسوس کرنا چاہیے، اپنے علاقے کے اور جو ہے بستی کے اور علاقے کے سوسائٹی کے بزرگوں اور تجربے کار لوگوں کی بات سننا چاہیے، ان کی بات ماننا چاہیے اور ان کے مشورے کے ساتھ آگے قدم بڑھانا چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں سے اپنے بڑوں کی بات اور اطاعت کرنا بالکل نکل گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اطاعت سے بھری ہوئی، بہت بڑا سبق۔ سیرت ابراہیم کا دور چل رہا ہے نا، لوگ جا رہے ہیں حج کو، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم ہی سے تو آواز لگوائی تھی حج کی، لگاؤ بولے آواز، گھر بن گیا ہے، تیار ہو گیا۔ اذن فی الناس، آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے آپ کے سامنے، یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتون من کل فج عمیق، پیدل بھی لوگ آئیں گے، سواریوں پر بھی لوگ آئیں گے، دنیا کے گوشوں گوشوں اور چپے چپے سے، کناروں سے، قرب و جوار سے، دور و دراز سے میرے گھر کی زیارت کے لیے اور شاخ چلے آئیں گے، میرے گھر کے لیے دیوانہ وار آئیں گے۔ جا رہے لوگ، ابھی قرآن کریم نے یہ منظر کشی کی ہے، دیوانہ وار آئے گے، دیوانگی کے ساتھ جا رہے کہ لوگ۔ حج تو پورا دیوانگی کا نام ہے، پورے دیوانے پن کا نام ہے حج تو، اور دیوانے جا رہے ہیں، ابھی پہنچنے والے پہنچ چکے ہیں۔ لبیک لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونج رہی ہے مکہ کی وادی میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ سفر نصیب فرمائے، بار بار اپنے گھر کی زیارت سے اللہ تعالی ہم کو مشرف فرمائے۔ سوچنا چاہیے کہ ہمیں بھی جانا ہے وہاں پر، کچھ لوگ پیسے کے باوجود نہیں جاتے، یہ بھی عجیب بات ہے۔ کب سے ان کے پاس اس بات کی استطاعت ہو گئی کہ جانا چاہیے، یعنی ان پر فرض ہو گیا حج، لیکن ابھی تو گھر بنانے کا ہے، ابھی تو کاروبار کو ابھی اور ڈیولپ کرنا ہے، ابھی تو بچوں کی شادی باقی ہے۔ یہ سب بنیادوں پر اگر کوئی پیسے والا انسان حج کو نہیں جا رہا ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دغا اور بے وفائی کر رہا ہے۔ اللہ نے اس کو مال کی دولت اور نعمت عطا کی ہے تو اسے پہلے اللہ کے گھر کی زیارت کو جانا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس مقدرت، قوت، طاقت اور استطاعت آ جائے کہ جا سکتا ہے، خرچ و برداشت کر سکتا ہے، تو اسے جانا ہے۔ اسی سال اس پر حج فرض ہو گیا، اسے جانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ نہیں جاتے، تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، حضرت ابراہیم کو کہا کہ تم آواز لگاؤ، حضرت ابراہیم کہنے لگے یا اللہ آواز کہاں تک جائے گی، پوری دنیا کی بات ہے، تو لوگ دنیا سے آنے والے لوگ ہیں، میری آواز کہاں تک جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، لگا دی آواز، اے لوگوں اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا ہے، اس کی زیارت کے آؤ۔ یہ صدا اللہ تعالیٰ نے روحوں تک پہنچائی، جو ماں کے پیٹ میں تھے ان تک پہنچائی، جو باپ کی پشت میں تھے ان تک پہنچائی، جو عالم ارواح میں تھے اور عالم کائنات میں آ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مردوں خواتین تک یہ صدا کو پہنچایا ہے، اور جس نے بھی لبیک کہا ہے وہ آئے گا اللہ کے گھر کو انشاءاللہ۔ تو اطاعت کی نا حضرت ابراہیم نے، یہ مان لیا بات کو کہ ٹھیک ہے پہنچا، آواز لگاتا ہوں میں۔ بچے کو ذبح کرنے کو کہا تو مان لیا، بھائی تمہارا بیٹا ذبح کر دو، اب تمہارے بیٹے کی قربانی چاہیے، کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا دیا ہوا ہے، آپ کی راہ میں قربان کرنا ہے، ٹھیک ہے لبیک۔ گھر تعمیر کرنے کہا، اتنا بڑا کام، اتنا مشکل کام، اتنا پاکیزہ کام، اتنا نازک کام، نازک ذمہ داری ہے، ابراہیم ہمارا گھر تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کے اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں، تعمیر ہو گئی مکمل، اور کہنے لگے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار عالم یہ میرا کمال نہیں ہے، میں نے تو کام کیا اور محنت کیا، لیکن نتیجہ اور رزلٹ اور تعمیر تو آپ نے کروائی ہے، بس اس کام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، یعنی میری طرف سے اس کو قبول کر لے۔ یہاں بھی اطاعت ہے،
پھر کہا کہ اپنے یہ شیرخوار اور بچے کو جو ہے بیوی اور بچے کو جنگل میں چھوڑ کر آؤ، وہاں بھی مان لیا۔ یہ نہیں کہا کہ بچہ کیسے جیے گا، بیوی کا کیا ہوگا، جیئیں گے کیسے، کھائیں گے کیسے، پیئیں گے کیسے، اور ان کی زندگی کی رکشا اور حفاظت کا کون ذمہ دار ہوگا۔ کہا کہ چھوڑ آؤ جنگل میں۔ کہا کہ ٹھیک ہے اللہ چھوڑ آتا ہوں۔ ربنا انی اسکنت بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا وتقبل منا۔ کہا کہ چھوڑ دیا ان کو۔ پوری زندگی حضرت ابراہیم کی آپ غور کرو، سب سے بنیادی جو چیز نکل رہی ہے وہ ہے اطاعت و فرما برداری۔ ہمارا نوجوان ماننے کو تیار نہیں، نہ شریعت کو ماننے کو تیار ہے، نہ اپنے بڑوں کی بات ماننے کو تیار ہے، نہ اپنے والدین کی بات ماننے کو تیار ہے۔ ایسی بے لگام زندگی ہمارے نوجوانوں کی میرے بھائیوں اس وقت گزر رہی ہے اور بہہ رہی ہے اور ضائع ہو رہی ہے۔ کتنی صلاحیتیں ہیں ہمارے نوجوان کمیونٹی میں، ہمارے دوستوں میں کتنی قوتیں ہیں، اسپیڈ ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، کتنی استعداد ہے، یہ امت کا کتنا بڑا کام کر سکتے ہیں، لیکن ماننا نہیں ہے۔ کچھ جگہ نادانی کرتا ہے ہمارا نوجوان، کچھ نوجوان نادانی کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، اور پوری کمیونٹی کو، پوری مسلم برادری کو اور پورے اہل ایمان کو سر سے جو ہے شرم سے سر جھکانا پڑتا ہے اور بڑی مشکلات جھیلنی پڑتی ہے۔ ہم لوگ یہ غلطیاں کر رہے ہیں بار بار، میں کسی جگہ کا نام لیے بغیر آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس غلطی کو دہرانا چھوڑ دو میرے بھائیوں۔ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنا چھوڑ دو۔ سوشل میڈیا کی دنیا سے ہمارے نوجوان کو باہر آ جانا چاہیے۔ کچھ نہیں رکھا ہے اس کے اندر، واہی تباہی کے، تیری اور میری کے، اور وقت کو ضائع کرنے کے سوا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے۔ گھنٹوں رات، دیر آدھی رات تک نوجوان کے پاس صرف اور صرف موبائل ہے، اور واہی اور تباہی سننا ہے اور دیکھنا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی اسکولوں اور کالجوں میں ایڈمیشن کا وقت چالو ہے، اس لیے میں آپ سبھی حضرات سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو ایسی اسکولوں کے حوالے کیجیے جہاں انہیں اللہ کا نام کبھی لیا جائے، جہاں انہیں کبھی کی نبی کی زندگی کے بارے میں بتایا جائے، جہاں انہیں ان کے دین اور اسلام کی کبھی کچھ نہ کچھ بات ہو جائے۔ ایسی جگہ ڈالیے، انتخاب اور چوائس آپ ایسے اسکول اور کالج کا اور ایسے جو ہے کہنا چاہیے کہ آپ ادارے کا کیجیے۔ تعلیم ضروری ہے، تعلیم سے کسی کو رستگاری نہیں ہے۔ اس ملک میں اگر ہم اپنا لوہا منوانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اگر صفحے اول میں لانا چاہتے ہیں، اور ہمارے اوپر لگے گئے الزامات کو اگر دھونا چاہتے ہیں، اپنی کمزوریوں کو اگر ہم مٹانا چاہتے ہیں، تو مسلم برادریوں کو اور ہم سب کو مل کر کے تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا پڑے گا۔ اور یہ کہنا چھوڑ دیجئے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، نہیں، اگر ہم محنت کریں گے، دلچسپی سے آگے بڑھیں گے اور اپنے اندر اگر استعداد اور صلاحیت پیدا کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے اس ملک میں اپنی صلاحیت کا لوہا منوا کے رہیں گے، لیکن اس پر دھیان دینا پڑے گا۔ اس لیے ایسی اسکولوں کا انتخاب کرو جہاں پر دین اور اسلام کی کچھ بات ہوتی ہو، جہاں ان کو اسلام اور دین سے، شریعت سے بالکل ناواقف نہیں رکھا جاتا، جہاں دہریت کی تعلیم ہوتی ہو، جہاں بچوں کو صرف ڈانس کروایا جاتا ہو، اسکرین پر لا کر ان کو بے حیائی کا لباس پہنا کر کے فنکشن اور پروگرام کے نام پر ان کی آبرو سے کھلواڑ کیا جاتا ہو، آپ ہرگز ایسی اسکولوں میں اپنے بچوں اور بچیوں کو نہ ڈالیں۔ ہم تو ان سے حیا کا جوہر چھین رہے ہیں، ہم تو ان سے حیا کا جوہر چھین رہے ہیں، ان کی آبرو کو اپنے ہاتھ سے ہم نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے تعلیم تو ضروری ہے لیکن حیا بھی ضروری ہے، تعلیم تو ضروری ہے، ادب بھی ضروری ہے، تعلیم تو ضروری ہے، دھرم بھی ضروری ہے، تعلیم تو ضروری ہے، اللہ اور رسول کی معرفت و پہچان بھی ضروری ہے۔ اگر ہماری اولاد اللہ اور اس کے رسول کی معرفت اور پہچان سے اگر خالی ہے تو وہ چاہے جتنا گریجویٹ ہو جائے، ہائر ایجوکیشن کا مالک بن جائے، لیکن اس کی زندگی صفر ہے، کیونکہ وہ اللہ کو نہیں پہچانتا، احکام شریعت سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں۔ ایسی جگہ اپنے بچوں کو نہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت تو زیادہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو قربانیوں سے بھری ہوئی ہے،
ہمیں قربانیوں کے راستے سے آگے بڑھنا ہے، اور نوجوان یہ طے کر لیں میرے بھائیوں آج کی مجلس میں ہم اپنے بڑوں کی بات مانیں گے، بولو انشاءاللہ اپنی شریعت پر چلنا سیکھیں گے ہم لوگ، اور خاموش رہنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو، اور سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے، مس یوز سے اپنے آپ کو بالکل بچاؤ۔ راتوں کو جلدی سو کر کے صبح سویرے اپنی حلال اور طیب اور پاکیزہ روزی کے لیے کوشش میں لگ جاؤ، یہ اصل زندگانی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور ان حالات میں اللہ تعالیٰ ایمان کی، ہماری نسلوں کے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔